تو بنیاد تھی اس خطے کو مملکت خداداد پاکستان کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی طور پہ استحکام دیں، تمام زبان، کلام، لسان سے بالا تر ہو کر کے دنیا کو بتائیں کہ ہم عظیم الشان ملک ہیں۔ آئیں، آج سے 14 سال بعد 2040 آنے والا ہے، مل کے ہم آج سے تیاری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس کی خوابوں کی تعبیر دیں گے، اور یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کے دن کا عنوان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو سلامت رکھے، تا قیامت آباد رکھے، آپ کے گھروں میں خوشیاں لائے، آپ کے لیے سلامتی ہو، تاکہ ہمارے سیاسی اکابرین کی ارواح خوش ہو کہ ان کے بعد ان کی نسلوں نے ان کی امانت کو سنبھال کے رکھا۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ میرے طرف سے بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ 2026 کو یوم پاکستان کے موقع پہ میں گورنر صاحب اور اپنی کابینہ کے ممبران کے ساتھ قائد اعظم کی مزار پہ حاضری دینے آیا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ آج کا دن آج سے 86 برس پہلے لاہور میں آل پاکستان مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان پاس کر کے اس ملک کی بنیاد رکھی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد سندھ مسلم لیگ نے پاکستان کی قرارداد پاس کی، اور 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی نے قرارداد پاکستان پاس کی اور سندھ صوبہ بنا، جس نے پہل کی پاکستان کو بنانے میں۔ اس بات کو 86 برس گزر چکے ہیں۔ 1947 میں 14 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا، اور اس دوران کئی مشکلات ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ہمارے ملک کو طاقت دی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایٹمی پروگرام نے، جس کی وجہ سے ہمارا دفاع مضبوط ہوا ہے اور دشمن کبھی بھی پہلی نظر سے ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے میزائل پروگرام نے، جس سے ہمارا دشمن خوف زدہ ہے۔ اور آج جب مشکلات آئی تھیں تو کمانڈر ان چیف صدر آصف علی زرداری، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہمارے ملک نے، ہمارے دفاع نے وہ صورت اختیار کی کہ دشمن، جیسے میں نے کہا، کہ میلی نظر سے ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ قائد اعظم کی وہ سنہری اصول، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، جس کی ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خطے میں جو جنگ کی صورتحال ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں اپنے اندرونی اختلافات ختم کرنے ہیں، اور یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کے دفاع کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ آج کے دن جہاں ہم کشمیر کے اپنے بھائیوں، جن کے مظالم سے، جن کی ہندوستان کے مظالم سے جو پچھلے کئی برسوں سے تکلیف میں ہیں، گزر رہے ہیں، فلسطین کے اندر جو اسرائیل کی بربریت ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں خاص طور پہ ابھی جو مسلم ممالک کے درمیان ایک جنگ کا ماحول ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور مسلم ممالک کے لیڈران کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ وہ اس جنگ کے ماحول کو جلد ختم کریں۔ اس لیے اس سے کسی بھی صورت میں اس خطے کا یا عالم اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو یوم پاکستان کے موقع پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عید کی مبارک بھی سب کو دیتا ہوں۔ میرا سر گورنر صاحب سے سوال ہے۔ گورنر صاحب،
آپ کیونکہ وفاق کے نمائندے اور نون لیگ کے ایک سرکردہ رہنما بھی آپ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے ملکی یکجہتی کی، بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام کی، تو قیدی نمبر 804 کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ملکی سیاست کو ایک نیا رنگ کیوں نہیں دے دیتے؟ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی معاملات کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ یہ زیر التوا عدالت میں مقدمہ ہے، ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ اپنی پیروی بہتر کریں تاکہ عدالت ان کو اگر بے گناہ سمجھے تو انہیں معاف کر دے۔ یہ سرکار کا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ جی سی ایم صاحب، دیکھیے، جب ایک چیز مقدمہ زیر سماعت ہے، میں خود ایک وکیل ہوں، تو ہم کورٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ پروسیس اس وقت تک ہمارے پاس ہوتی ہے جہاں تک وہ چلان نہ ہوا ہو۔ چلان ہو گیا، ایویڈنس چل گیا ہے، تو آپ کو اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے فیصلے کا۔ سی ایم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے جنگی ماحول چل رہا ہے اور ہمارے یہاں اس کا بحران زیادہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ بہت بڑا اضافہ بھی ہو رہا ہے جہاں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، یہ معاملہ ہے نہیں، قدرتی گیس وفاق کو نہیں دی۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت وہ گیس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور پہلی پرائرٹی اسی صوبے کی ہوتی ہے اور اسی پرائرٹی کے تحت چل رہا ہے معاملہ۔ اس موقع پر ہم خاص طور پہ یہ کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی وفاق اور صوبوں کے درمیان کوئی اختلاف کی بات نہ ہو۔ ہم اس وقت میں نے بات کی کہ ہمیں اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو آپ کا سوال میرا خیال ہے بنتا نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، لوگ کیا مطلب ہمارے یہاں سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ بالکل نہیں، سارے ملک میں لوڈ، سارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ سر آپ دیتے رہے نا 158 کا، میں کہہ رہا ہوں لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اچھا نیال صاحب، گورنر صاحب یہ فرما دیجیے کہ آپ جب سے آپ نے حلف اٹھایا، آپ نے بارہا کہا ہے کہ میں آئینی گورنر ہوں، آئین، تو کیا اس سے پہلے سابقین گورنر غیر آئینی تھے؟ دوسری بات یہ فرما دیجیے کہ بحیثیت گورنر آپ مسلم لیگ نون، ظاہر ہے آپ غیر سیاسی آپ شخصیت ہیں، گورنر وفاق کا نمائندہ، رکنیت سے یا اس سے لا تعلق؟ قاضی صاحب، بہت اچھا سوال ہے۔ ہر دور کے گورنر جو ہیں وہ آئینی گورنر ہوا کرتے ہیں، مگر انہیں سمجھنا چاہیے کہ میں آئینی ہوں۔ میری سیاسی نمائندگی اور عوامی نمائندگی ہمارے سی ایم مراد علی شاہ کر رہے ہیں اور انہی کا کردار ہے، تو ان سے آپ عوامی اور سیاسی باتیں کریں، مجھ سے آئینی باتیں کریں۔ جہاں تک میں مسلم لیگ کا ہے تو مجھے فخر ہے کہ میں بابا قوم محمد علی جناح کے جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے قائد محمد نواز شریف کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ جیسے شاہ صاحب نے کہا تو آج یقیناً ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کریں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ڈاکٹر قدیر صاحب، محمد نواز شریف صاحب، جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اربوں ڈالر کو ٹھکرایا اور اپنے ملک کو ناقابل تشخیر بنایا، تو ہم ان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اقتدار کی سیاست نہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے کی سیاست، پاکستان کو منتشر کرنے کی سیاست نہیں ہے۔ سیاسی سابقین جو ہیں وہ غیر سب آئینی آئینی تھے، مگر جو اپنے آپ کو آئین سے بالاتر سمجھے، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں آئین کے ڈومین میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرا کردار جو سیاسی اور عوامی ہے شاہ صاحب ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سب یہ بتا دیجیے گا نون لیگ کے دوران دیکھیں جیسے گورنر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا، ہم ضرور گورنر صاحب کی مدد حاصل کریں گے اور ان کی تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے جن کی وفاق میں حکومت ہے، اور مجھے پورے یقین ہے گورنر صاحب اپنا صوبہ سندھ کے لیے وہ کردار ادا کریں گے اور اس کی بات وہ کہہ بھی چکے ہیں۔ میں یہ بتا دوں، اور یہ میں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں، کہ خاص طور پہ 2018 سے لے کے 2022 تک اور یہ پہلی بار میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں، جب گورنر صاحبان پی ٹی آئی کے ہوتے تھے تب بھی یہی کہتا تھا میں کہ ہمیں وفاق کی طرف سے
وہ پروجیکٹس نہیں دیے گئے، اور 2022 کے بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب جب آئے تو انہوں نے وہ جو، اور میری ڈیمانڈ یہی تھی کہ جو 7-8 سال سے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس بیک لاگ کو اب پورا کریں، اس کی طرف انہوں نے قدم اٹھایا اور انہوں نے وہ پروجیکٹس دیے۔ ہماری ڈیمانڈ اور بھی ہے، اور وہ جو جائز ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کے لیے صوبے کے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ بات کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اپنی جب جائز ڈیمانڈز پیش کریں گے تو ایک جمہوری حکومت جو وفاق میں ہے وہ صوبہ سندھ کو اپنے حقوق دے گی۔ اس وقت خاص طور پہ میں کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اس وقت جس صورتحال میں ہم ہیں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سیاسی باتیں یا سیاسی باتیں میں کہوں گا جو یہ باتیں وہ جب میری ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب سے تو میں ان سے ضرور ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک آدمی کر لے جو بھی، ہاں میرے علم میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ ایک بات جو ابھی سی ایم صاحب نے کہا، ہاں میرا کردار تعمیری ہوگا، اور میں اس صوبے کا گورنر ہوں تو میں اپنے صوبوں کو ترقی دلانے میں اپنا سارا کردار ادا کروں گا۔ سب چیز یہاں نہیں ہوگا، آگے رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیاسی آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ہمارے سیاسی منشور الگ ضرور ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا جو صوبائی منشور ہے وہ یہ ہے سندھ کی ترقی، اور یہی بات مجھے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ اپنے صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ کی بھی جو انہوں نے اب تک 6 ماہ گزر چکے ہیں، آدھا سال ہو گیا، اس میں بھی کوئی 17-18% انہوں نے جاری کیا ہے۔ کیا اس سلسلے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ پہلے خط بھی لکھ چکے ہیں کہ جی جو NHA کے منصوبے اتنے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان یا ایون کشمیر سے بھی کم سندھ کو دیا گیا، اس سلسلے میں آپ نہیں سمجھتے؟ میں تو ابھی میں آپ کو کہوں کہ ہر موقع پہ ہر فورم پہ یہ بات میں کرتا رہا ہوں، لیکن اس وقت اس بات کو زیادہ بتانا مناسب نہیں۔ میں بڑے ہر فورمز پہ کر چکا ہوں، اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو ناپسندیدہ بھی کچھ لوگوں کا ہوتا ہوں کہ ایسے فورم سے بات کر لیتا ہوں۔ سو وہ آپ جانتے ہیں جو منصوبے، اور میں پھر سے کہوں گا کہ میں میاں شہباز شریف کا شکر گزار ہوں کہ 2022، 23 اور 24 میں وہ منصوبے جو ختم کر دیے گئے تھے ان کو دوبارہ ریوائیو بھی کیا، ان کے لیے مناسب رقم بھی رکھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مناسب رقم رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے وہی جنگ چلتی رہے گی۔ اس وقت جو ماحول ہے اس میں کوئی ایسی ایڈیشنل ڈیمانڈ کرنا، وہ بجٹ کا ٹائم آئے گا اور ہم صورتحال دیکھتے ہوئے ضرور اپنے صوبے کے لیے آئیں گے۔ اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ پہلے شاہ صاحب اکیلے آپ کی جنگ لڑ رہے تھے ترقی اور خوشحالی کی، اب ہم مل کے لڑیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز انڈر دا لیڈرشپ آف نواز شریف اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف، ہم دونوں مل کے آپ کے حق اور آپ کی جد و جہد کی بات کریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، اب ظاہر کمنگ بجٹ آنے والا ہے، تو اب یہ جو ماحول بھی چل رہا ہے، کیا خسارے کا بجٹ ظاہر لازمی طور پہ اس میں آپ کو مشکلات ہوں گی، اس میں NFC کی کٹوتی بھی ہے، تمام چیزیں، اس کو کیسے میک اپ کریں گے؟ یہ دیکھیں اس پہ بات چیت چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں وفاق کے ساتھ چاروں صوبوں کی میٹنگز اگلے کچھ دنوں میں بھی ایک میٹنگ ہونی ہے جو کہ ان چیزوں پہ نظر رکھے گی، اور اس خاص طور پہ اس جنگ کے ماحول میں جب میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب نے مل کے، وفاق نے، صوبوں نے، اس ملک کے لوگوں نے، ہر لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر ہم قائد اعظم کے پہلے اصول یعنی یونٹی پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہم قائد اعظم کا جو خواب ہے، جو قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلے کریں گے، لیکن یہ آپ یقین رکھیں کہ صوبوں کے حقوق پہ، صوبہ سندھ کے حق پہ کبھی میں
कोई मुझे भी शांत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माहौल को देखते हुए, हालात को देखते हुए इस मुल्क को मुत्तहद रखने में, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए अपना हिस्सा भी डालेंगे और अपना हक भी लेंगे। गवर्नर साहब ये बताएंगे क्या आप भी सिंध तोड़ने की बात करेंगे? इससे पहले जो गवर्नर थे उन्होंने गवर्नर हाउस में ऐसा कुछ किया जिससे सिंध के अवाम ने बड़ा रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आप भी उसी नक्शे कदम पे हैं या आप कुछ और हम पाकिस्तान और सिंध, जैसे सीएम साहब ने कहा कि सिंध असेंबली ने पाकिस्तान के लिए पहली करारदाद पास की थी, तो जो असेंबली पाकिस्तान की करारदाद पास करे उसको अल्लाह और तरक्की दे, खुशहाली दे, उसके लोगों को दे खुशहाली दे।